وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جلال بادشاہی ہو، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو گر دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں ہے۔ پاکستان جس مقاصد کے لیے بنایا گیا ان میں سے سب سے بڑا جو مقصد تھا ہمارا کہ یہاں پر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون نافذ کریں گے، لیکن 70 سال سے وہ بدقسمتی سے اور ہمارے نالائق لیڈروں کی وجہ سے وہ ہو نہ سکا۔ لیکن ہم لوگ بات تو کرتے ہیں نظام مصطفیٰ کی، لیکن پتہ نہیں کہ نظام مصطفیٰ کہتے کس کو ہے۔ نظام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا انداز حکومت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ جیسے آپ کے سکول کے جو اندر جو نظام ہے تعلیم کے اندر، وہ لارڈ میکالے یہ اس کا چل رہا ہے۔ یہ برطانیہ کے دور کے جب حکومت گورا ہم پر کرتا تھا تب سے اس کا یہ سکول کا نظام اسی کے چل رہا ہے۔ جیسے اس نے کلاسیں بنائی، او لیول، اے لیول، 8ویں 9ویں 10ویں، سائنس، آرٹس، کمپیوٹر سائنس، پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، یہ مختلف وشے جیسے بنائے نا، ایسے ہی ہمارے دین کے اندر بھی مختلف وشے ہیں۔ دین کے اندر عبادت کا ایک اپنا انداز ہے، نماز کا اپنا ہے، روزے کا اپنا ہے، ہر کسی کے حدود بندی ہے کہ اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک کرتا ہے۔ اسی طرح خلافت اور حکومت کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا اور صحابہ نے اس پر چل کے دکھایا۔ تو سب سے پہلے جو میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نظام مصطفیٰ کے حوالے سے کہ جو قوم اپنے مقاصد بھول جاتی ہے، جیسے ہم اپنا مقصد بھولے ہوئے ہیں پاکستان بنانے کا، تو اس پر اللہ کی طرف سے جو آج ہمارے پر آزمائشیں ہیں، قرآن نے اس کی واضح ترجمانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا واقعہ بیان کیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی کی کہ وہ بستی کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بڑی پرسکون بستی تھی، بڑا ایک امن تھا وہاں پر، اور لوگوں کو رزق بھی ملتا تھا، اور رزق ان سے ان کے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو رزق ملتا تھا۔ آج کا پاکستان اور گزرا ہوا پچھلے 50 سال کا پاکستان میں بڑا فرق ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے اور پچھلے گزرے ہوئے مسلمان میں بڑا فرق ہے۔ آج جو حالات ہیں، آج سے 50 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر نفسا نفسی اور بدامنی، قتل و غارت، غریبی اور تندرستی پاکستان پر ایسا وقت آئے گا۔ لیکن اللہ نے بتایا یہ کیوں آیا۔ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں ان کو یہ مصیبت آئی، اس لیے آئی فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ کہ اس بستی نے اللہ تعالیٰ کو جو انعام تھا اس انعام کی ناشکری کر دی۔ تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھوک کا لباس پہنا دیا۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ انسان کو گھیرتا ہے، جیسے پورے جسم کو گھیر لیتا ہے لباس، تو بھوک نے ان کو گھیر لیا۔ اللہ نے فرمایا پرانے زمانے میں ایک قوم گزری ہے، آج پاکستان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تھا؟ ہمارا ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے،
ہے کہ نہیں بھوک؟ ہم دنیا کے غلام بنے ہوئے کہ نہیں؟ آئی ایم ایف کے ان کے ہاتھ پر بکے ہوئے ہیں، ان کی پالیسیاں ہم چلا رہے ہیں تعلیم کے اندر، حکومت کے اندر۔ یہ جو ختم نبوت میں چینجنگ ہوئی، یہ بھی انہی کی پالیسی تھی۔ مرزائیوں کو جو سپورٹ کرنے کی پالیسی، یہ بھی انہی کی تھی۔ ساری پالیسیاں ان کی چل گئی، اس لیے کہ ہمیں بھوک کا لباس پہنا دیا، والخوف، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فرمایا کہ بھوک دی، اور نمبر 2 پر خوف، کہ ان کے گلی گلی نظر نظر لوگ ڈر میں، یار کہیں یہاں پر کوئی قتل و غارت نہ ہو جائے، خون نہ بہہ جائے۔ تو نظام مصطفیٰ سے جن لوگوں نے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے 2 سزائیں دی اس قوم کو، ایک تو تنگدستی دی، دوسرا بھوک دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری جگہ قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں پڑھنے لگا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہودیوں کے بارے میں۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پوری دنیا کا 70% دنیا کا جو معاشی پاور ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے بھائی؟ وہ اتنا چھوٹا سا کراچی جتنا ملک ہے، آج پوری دنیا پہ وہ کیوں قابض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن مجید میں۔ ہم قرآن اصل میں پڑھتے نہیں نا، مسئلہ یہی ہے، قرآن پڑھنے تو مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں سے، یہ پرانے زمانے کی بات اور آج کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اگر وہ نظام قائم کرتے جو تورات اور انجیل میں موجود تھا، اگر وہ نظام لے کر آتے ہیں حکومت کا جو میں نے کتاب میں بتایا تھا تورات اور انجیل میں، اب چونکہ وہ چینج ہو چکی ہے، اب اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، اس وقت کی جب ان پر یہ اتاری گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا اگر ان کے بادشاہ، ان کے حکمران وہ نظام نافذ کرتے جو اللہ نے تورات اور انجیل میں بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں زمین سے بھی نعمتیں دیتا، آسمان سے بھی نعمتیں نازل ہوتی۔ آج پوری دنیا کو معاشی بحران کا سامنا ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا کے لوگ